اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى القول الصدیق الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ جو ہیں لام کی تفخیم و ترکیب کا بیان پڑھیں گے۔ لیکن لام کی تفخیم و ترکیب پڑھنے سے پہلے جو ہے ہم ٹاپک کو شروع کریں گے کہ تفخیم کیا ہوتی ہے، ترکیب کیا ہوتی ہے، کیا سب حروف ایک جیسے ہی موٹے ہوتے ہیں یا موٹے حروف میں بھی کوئی زیادہ موٹا ہوتا ہے کوئی تھوڑا موٹا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں موٹا ہو رہا ہوں بہت زیادہ، آپ کہتے ہیں نہیں تو آپ تو نہیں موٹے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتہ میں کتنا موٹا ہوں، اپنی فیملی میں سب سے موٹی ہوں۔ اور کوئی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ بندہ تو بڑا ہی موٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں موٹی، یہ تو بالکل ایسے ہی نارمل ہی ہوتے ہیں سب۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، حروف مستعلیہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حرف موٹا ہے لیکن وہ اتنا موٹا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ تو آج ہم یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہائی لائٹ کریں سب سے پہلے پیج نمبر 53 پر آ رہے ہیں، حروف کی تفخیم و ترکیک کے قواعد۔ حروف کی تفخیم و ترکیک کے قواعد۔ صحیح ہے، تفخیم کہتے ہیں موٹا کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر نا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تفخیم، ایک ہوتا ہے تخفیم۔ تو بچے بولتے بولتے جیسے ٹنگ سلپ ہوتی ہے نا، تو تفخیم کو تخفیم کہہ دیتے ہیں۔ تخفیم کا مطلب ہوتا ہے اخفاء، ٹھیک ہے، اخفاء کے لیے تخفیم استعمال ہوتا ہے۔ لفظ موٹائی کے لیے، پڑ پڑھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے تفخیم، تفخیم، ٹھیک ہے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے ذرا بڑھنا، موٹا پڑھنا، اور ترکیق رکت سے ہے، رکت کہتے ہیں باریکی کو، دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا۔ تو تفخیم ایسی آواز ہوتی ہے بھری ہوئی کہ جب آپ کسی حرف کو پڑھتے ہیں تو جو منہ ہے وہ بھر جاتا ہے۔ کسی بھی حرف کی ادائیگی میں اگر منہ بھر جائے، اگر کسی بھی حرف کی ادائیگی میں آواز سے منہ بھر جائے تو ہم کہتے ہیں اس حرف میں تفخیم پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی حرف کی ادائیگی میں منہ آواز سے بھر جائے تو اس حرف میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ اور حرف مفخم وہ حرف ہوتا ہے جو منہ بھر کر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص کیفیت سے۔ خاص کیفیت کیا ہے کہ اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنا منہ بھرنا ہے، منہ کا کون سا حصہ جو ہے اس میں زیادہ آواز ہوگی، اور یہ سب باتیں۔ ترکیب کا مطلب ہے باریک ہونا، اور اگر آپ کسی حرف کو ادا کریں اور آواز سے منہ نہ بھرے تو ہم کہتے ہیں اس میں ترکیب ہو رہی ہے۔ اور حرف مرکک وہ حرف ہوتا ہے جنہیں ہم منہ خالی رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، خاص باریک کر کے کیفیت، باریک کیفیت سے ادا کرتے ہیں۔ اچھا اب ایک انتہائی مسئلہ یہ ہے کہ جو موٹے حرف ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، حروف مستعلیہ انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے۔ مستعلیہ نا علو سے، یعنی کہ بلندی سے ہے لفظ، علو، بلندی کا پایا جانا۔ تو ان کی ادائیگی میں زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے،
حروف مستعلیہ کی ادائیگی میں زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے۔ حروف مستعلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ حروف مستعلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے ذرا بہتر معنی بیان کرنا چاہیں تو حروف مستعلیہ وہ حروف نہیں ہوتے جن کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، بلکہ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی ادائیگی میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ حروف مستعلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ زیادہ بہتر ڈیفینیشن کیا ہے؟ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی ادائیگی میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ تو جب زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بلندی کی وجہ سے منہ جو ہے وہ آواز سے بھر جاتا ہے، تو حرف پر ادا ہونے لگتا ہے، حرف پھر پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مستعلیہ موٹے حروف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی ادائیگی میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اس بلندی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ منہ آواز سے بھر جاتا ہے اور جو حرف ہے اس کی ادائیگی موٹی ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی موٹا حرف ہوگا، ٹھیک ہے، یہ 7 ہیں، غصہ، ضغط، انکس، آپ کو معلوم ہے، یہ 7 کے ساتھ جو ہے موٹے حروف ہیں یا حروف مستعلیہ ہیں۔ مستعلیہ ہونے کا مطلب یہ ہے یہ پر ہوں گے، پر ادا ہوں گے، بے شک یہ زبر والے حرکت کے ساتھ ہو، یعنی کہ ان کے اوپر زبر پیش آ جائے، یا یہ ساکن ہو، ٹھیک ہے، یا ان کے ما قبل ما بعد کے اعتبار سے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے تفخیم کا فیصلہ کیا جائے، یہ ہمیشہ پر ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ موٹا حرف ہوگا تو وہ باریک ہو جائے گا، موٹا حرف موٹا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی موٹائی میں کوئی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ موٹا حرف موٹا ہی رہے گا، ہمیشہ موٹا حرف موٹا ہی رہے گا، لیکن ہاں یہ ہوگا کہ موٹائی میں کوئی فرق آ جائے گا، کبھی زیادہ موٹا ہو جائے گا، کبھی تھوڑا کم موٹا ہو جائے گا، تھوڑا اس سے کم موٹا ہو جائے گا، پر موٹا موٹا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حروف مستعلیہ کی تفخیم میں مراتب یہ ہیں کہ سب سے پہلے فتح کا درجہ آتا ہے زبر کا۔ اگر زبر کے بعد الف آ جائے نا، خالی الف آ جائے تو موٹا حرف سب سے زیادہ موٹا ہوگا، قالت۔ لیکن اگر فتح ہو لیکن اس کے بعد الف نہ ہو تو پھر دوسرا اس کا تفخیم کا مرتبہ ہوگا غفورن۔ اس کے بعد تیسرا ہوگا ضمہ کا، کسی بھی حرف پر خود ضمہ آ جائے، غُرِبَت۔ اور چوتھا ہوگا کہ کسی بھی حرف کے نیچے کسر آ جائے، ختامہ، ٹھیک ہے، آپ پڑھے ختامہ، یہ غلط ہے، ختامہ، 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 بس تھوڑی سی اس میں تفخیم ہوگی، ختامہ، ختامہ، انتہائی باریک کرنا یہ غلط ہے، ختامہ مسک، صحیح ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فتح، ضمہ اور کسرہ، یہ مراتب ہوتے ہیں، اور فتح میں 2 ہوتے ہیں، فتح کے بعد خالی الف ہو یا خود فتح ہی ہو صرف، یہ 4 مراتب ہیں، ان کو ترتیب سے یاد کر لیں، فتح، ضمہ اور کسرہ، اور فتح میں 2 مراتب ہیں، فتح کے بعد خالی الف ہو، یہ پہلا مرتبہ ہے، فتح کے بعد خالی الف نہ ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو۔ اور یہ تو سیدھا متحرک حرف ہے نا، اگر حرف ہی ساکن ہو تو اس کے بھی یہی مراتب ہیں، پہلے اس کے ساکن کے ما قبل فتح ہو، ما قبل ضمہ ہو، ما قبل کسرہ ہو، یہ 3 مراتب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی آپ پریکٹس اگر کرنا چاہیں تو پھر کیا کسے کریں گے؟ تو پریکٹس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو باقاعدہ استاد سے پڑھنا پڑے گا پورا قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہاں جی، کسرہ والا مکسور کہتے ہیں، زیر والا،
تو اس کی اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں مراتب کی، یہی وہ ایکچولی دقیق ادائیگی ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی آگے مشکل ہو جاتی ہے فرق کرنا نا ہر چیز میں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو قرآن پاک سے اللہ نے جلی نکالے، پھر آپ یہ لحن خفی کی طرف آئیں۔ لحن خفی ہے ایک طرح سے مراتب کی غلطی کرنا نا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا آپ دقیق لیول پڑھیں، لیول 4 لیول 5 پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تلاوت سنا کریں، تلاوت بہت زیادہ سنا کریں۔ جتنا زیادہ آپ تلاوت کو سنیں گے آپ اتنی جلدی صحیح پڑھیں گے۔ یعنی کہ یہ تلاوت نہیں کہ آپ نے فارغ ساتھ ساتھ کام کریں، ساتھ ساتھ آپ نے تلاوت چلا دی ہے، وہ تلاوت تو مطلب ہر کوئی چلاتا ہے نا، وہ تو برکت کی تلاوت ہے۔ ایک تلاوت وہ ہے جو آپ نے تلاوت خصوصاً بیٹھ کر کان لگا کے سننی ہے، انتہائی کان لگا کے، ایک اس طرح کان لگانا ہے کہ آپ کو سر نہ سنائی دے، ٹھیک ہے۔ آپ کو تلاوت ایسے سننی ہے کہ آپ کو تلاوت کی سر جو ہے نا وہ غائب ہو جائے، اور آپ کو ایک ایک حرف اور ایک ایک قاعدہ جو ہے وہ سنائی دینا شروع ہو جائے۔ وہ جیسے سکین کرتے ہیں، سکین کرنے سے کیا ہوتا ہے، سکن غائب ہو جاتی ہے اور اندر کی چیزیں، ہڈیاں، ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے تلاوت سننی ہے کہ کوئی اور تلاوت سنے اس کو سر سنائی دیتی ہے نا، آواز بہت پیاری، آواز نہیں پیاری ہے، لیکن آپ جب تلاوت سنیں تو آپ کو اس کے اندر سے ادائیگی سنائی دے۔ اور یہ جو ہے سننے والا کان ملنا ہی بڑی نعمت ہے۔ جس کو سننے والا کان مل جاتا ہے نا اس کو پڑھنے والی زبان بھی مل جاتی ہے۔ جس کو سننے والا کان نہیں ملتا نا اس کو پڑھنے والی زبان ملنا ناممکن ہے۔ وقتی طور پہ تو چلے وہ سیکھ لیتا ہے، عمر بھر پختہ ادا رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو 50% ہوتا ہے سننا اور 50% ہوتا ہے پڑھنا۔ تو آپ سنا بھی کریں۔ شیخ جو ہیں خلیل الحصری یا شیخ صدیق المنشاوی رحمہم اللہ تعالی، یا ہمارے شیخ چنکاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کو سنیں، لیکن سنا کریں، ضرور سنا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، ہم نے مستعلیہ کے مراتب جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے ہیں، فتح والا، ضمہ والا اور کسرہ والا۔ فتح کے بعد الف ہو تو پہلا درجہ، پھر فتح ہو، پھر ضمہ ہو، پھر کسرہ ہو۔ اور ساکن میں بھی یہی مراتب ہے، ما قبل فتح ہو، ما قبل ضمہ ہو، اور پھر تیسرا ہے ما قبل کسرہ ہو۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس 7 حروف ہوتے ہیں مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے اگر آپ دیکھیں 4 حروف ایسے ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ یہ 4 حروف ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں، یہ پہلے یاد کر لیں کون سے ہیں، صاد، ضاد اور طا، ظا۔ آسان ہے ان کو یاد کرنا، صاد، ضاد اور طا، ظا۔ یہ 4 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے پاس ایک تو یہ مستعلیہ ہوتے ہیں نا کہ زبان کی جڑ اٹھتی ہے۔ مستعلیہ ہونے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا نا، زبان کی جڑ اٹھے گی۔ ان کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے، صفت اطباق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زبان کا درمیان بھی اٹھے گا، جڑ بھی اٹھے گی اور درمیان بھی اٹھے گا۔ صاد، ضاد، طا، ظا میں کیا ہوتا ہے، زبان کی جڑ تو اٹھے گی کیونکہ یہ مستعلیہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مطبقہ بھی ہیں۔ مطبقہ ہونے کا مطلب یہ ہے زبان کا درمیان بھی اٹھے گا، زبان کا درمیان بھی اٹھے گا۔ تو دیکھیں جڑ بھی اٹھ گئی اور درمیان بھی اٹھ گیا تو منہ زیادہ بڑھ جائے گا، آواز سے منہ آواز سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر صرف جڑ اٹھے گی تو تھوڑا بڑھے گا تو صحیح، موٹے ہوں گے حروف، لیکن جب درمیان بھی اٹھ جائے گا تو دیکھیں زیادہ سپورٹ مل جائے گی، منہ میں آواز زیادہ بھری جائے گی، خلا کم ہو جائے گا، آواز کے جو گزرنے کا راستہ ہے، خلا ہے، وہ کم ہو جائے گا، منہ میں آواز زیادہ بھر جائے گی۔ تو اس وجہ سے صاد، ضاد، طا، ظا
غین خا اور قاف کے مقابلے میں زیادہ موٹے ہوتے ہیں. یہ 4 حروف زیادہ موٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں 2 لیول ہوتے ہیں تفخیم کے. ایک اس میں اصطلاح کا لیول ہوتا ہے، زبان کی جڑ اٹھتی ہے، اور ایک ان کے اندر جو ہے وہ اطباق والا لیول ہوتا ہے، زبان کا درمیان اٹھتا ہے. اور باقی 3 حروف میں صرف ایک ہی درجے کی تفخیم ہوتی ہے کیونکہ ان میں صرف صفت اصطلاح پائی جاتی ہے. اب 7 حروف تو وہ تھے جو ہمیشہ ہی موٹے پڑے جاتے ہیں. ہاں البتہ کبھی کم اور کبھی زیادہ موٹے ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، اور یعنی کہ متشابہ رکھتے ہیں مستعلیہ سے. ہمیشہ مستعلیہ نہیں ہوتے اور ہمیشہ باریک بھی نہیں ہوتے ہیں. وہ 3 ہیں الف لام را. الف کا فیصلہ تو آسان ہے. اگر الف سے ما قبل پور حرف ہوگا تو الف بھی پور ہوگا. اور اگر اس کے ما قبل، لفظ ما قبل کو یاد کر لیں، الف جو ہے وہ اپنے ما قبل کو فالو کرتا ہے، ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ما قبل اگر موٹا حرف ہوگا تو الف بھی موٹا ہوگا، اور الف کے ما قبل باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا. اور الف کو اتنا نہیں موٹا پڑھنا چاہیے کہ واو پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بندہ پڑھے قول ہے، قول ہے، توب ہے، قال ہے، طاب ہے. ٹھیک ہے. اور لام جو ہے، لام ہر لام باریک ہوتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر لام باریک ہوتا ہے. یہ عام قاعدہ ہے. ہر لام کیا ہوتا ہے؟ موٹا یا باریک؟ ہر لام باریک ہوتا ہے. صرف اللہ کا لام جو ہے اس میں، اللہ یا اللہم کے لام میں مسئلہ ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو یہ دونوں لام پور ہوتے ہیں، ورنہ یہ باریک ہوتے ہیں. تو یہ سمپل سی باتیں ہیں. اگر ہم ان کو ایک بار سمرائز کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا. اس میں ہم نے بس یہ پڑھا ہے کہ موٹا حرف جو ہے اس کو موٹا اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے. زبان کی جڑ بلند ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ منہ آواز سے بھر جاتا ہے. اور باریک حرف کو باریک اس لیے کہتے ہیں کہ منہ خالی رہتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ بلند نہیں ہوتی ہے. 7 حروف موٹے ہوتے ہیں. خصہ ضبطن کی جتنے بھی موٹے حرف ہیں وہ ہمیشہ موٹے ہی پڑے جاتے ہیں، لیکن موٹائی کا لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. کم زیادہ لیول میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ موٹا حرف تب ہوتا ہے جب فتح کے بعد الف ہو، پھر فتح والا، پھر ضمہ والا، پھر کسرہ والا. اور اگر حرف ساکن ہو تو ما قبل فتح والا، پھر ضمہ والا، پھر کسرہ والا. اور صاد ضاد طا ظا میں زیادہ تفخیم ہوتی ہے، غین خا قاف میں کم تفخیم ہوتی ہے. صاد ضاد طا ظا میں زیادہ تفخیم اس لیے ہوتی ہے کہ زبان کی جڑ کے ساتھ درمیان بھی اٹھتا ہے، اور غین خا قاف میں صرف زبان کی جڑ اٹھتی ہے تو ایک لیول تفخیم کا کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر الف کو دیکھیں، الف شبہ مستعلیہ میں آتا ہے. الف لام را، الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اس کے ما قبل موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوتا ہے، اور اگر باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوتا ہے. اور جب الف کو موٹا پڑھیں تو حرف کو گول کرنے سے بچنا چاہیے. لام جو ہے ہر لام باریک ہوتا ہے سوائے لفظ اللہ یا اللہم کے. اگر لفظ اللہ یا اللہم، جسے ہم اسم جلالہ بھی کہتے ہیں، اس سے ما قبل فتح یا ضمہ ہے تو اسم جلالہ کا جو لام ہے وہ پور ادا ہوتا ہے، ورنہ باریک ادا ہوتا ہے. تقبل اللہ تعالی منا و منکم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ایک بار ایکسرسائز کو دیکھ لیا کریں گے. کوئی کوشچن ایسا نہیں ہے جو بالکل علیحدہ ہو. تو ہم نے یہ پہلا سوال بھی ڈسکس کیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی کیا ہے، 5واں بھی کیا، چھٹا بھی کیا، اور 7واں. اس میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو کتاب کے اندر موجود نہ ہو. تو ہم لیکن دوسرا بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کی ایکسرسائز ہم نے دیکھ لی تھی، اور لام والے کو ہاں یہ بھی دیکھ لیے، یہ بھی، یہ بھی ہاں ٹھیک ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سادی ایکسرسائز ہے. چلیں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.